برننگ ڈیزائر نا، شعلے کی طرح بھڑکتی گہری خواہش، انتہائی خواہش. یہ خواہش سطحی یا سرسری نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دل سے پوری قوت کے ساتھ ہونی چاہیے. اور دعا کا دوسرا اور نہایت ضروری حصہ یہ ہے کہ جب آپ دعا کریں تو دعا کرتے ہی سوچنا شروع کر دیں گے جس چیز کے لیے آپ نے دعا کی تھی وہ اب بڑی تیزی سے آپ کی طرف چلی آ رہی ہے. یہ نہیں کہ آپ سوچیں گے جب دعا قبول ہو جائے گی تو وہ چیز آپ کی طرف چلنا شروع کر دے گی، بلکہ آپ شروع ہی سے سوچیں گے آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے اور وہ چیز آپ کی طرف بڑی تیزی سے چلی آ رہی ہے، بلکہ آپ کو وہ چیز تصور اور روحانی دنیا میں حاصل بھی ہو چکی ہے. اس قسم کے یقین کو یقین کامل بھی کہتے ہیں. اب یاد رکھنے کی بات ہے، میرے پاس کچھ ساتھی عموماً جب ملاقات ہوتی ہے، 2 3 4 ساتھی ہیں، ویسے تو میں نے انہیں سمجھا دیا ہے، وہ ہمیشہ اپنی بیماری، اپنی پریشانی، اپنی غریبی کے دکھڑے روتے ہیں. بہت ساری اچھائیاں بھی ان کے پاس ہوتی ہیں، لیکن ان کا ذہن اس بات سے نہیں ہٹتا. کیا ہے بابا، کیا حال ہے؟ بس بہت برا حال ہے، بہت پریشان ہے. تو خاص طور پہ ان ساتھیوں کے لیے کہ ہمیشہ مثبت سوچیے. جو نعمتیں آپ کو حاصل ہو چکی ہیں یا آپ کے پاس موجود ہیں ان کی طرف نظر کیجیے اور ان پر اللہ کا شکر ادا کیجیے. شکر کیا ہے؟ شکر دراصل اعتراف نعمت ہے. جب آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں نا تو خدا آپ کو اور زیادہ نوازتا ہے. دیکھیں نا، آپ اگر گاڑی لے کر جا رہے ہو اور کوئی دوسرا گاڑی والا جا رہا ہو، آپ رک جائیں اور وہ آپ کو جب راستہ دے تو آپ خود ہی ہاتھ ہلا کے یا تھینک یو ہارن بجا کے کرتے ہیں نا. دل ہوتا ہے نا آپ کا کہ اس کا شکریہ ادا کریں. اچھا، جب آپ کسی کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو اس کے دل میں جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ میں اور کام کروں گا، ہے نا. یا آپ کسی کو راستہ دیتے ہیں اور کوئی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا. تو جب بندہ شکریہ سننے کے بعد، تھینک یو سننے کے بعد یہ سوچتا ہے کہ میں اسے دوبارہ ایسی چیز دوں گا، اس سے اچھی چیز دوں گا، تو خدا کا کیا حال ہوگا. تو ہمیشہ مثبت سوچیے. جو نعمتیں آپ کو حاصل ہو چکی ہیں، آپ کے پاس موجود ہیں، ان پر خدا کا شکر ادا کیجیے. جب آپ خدا کا شکر ادا کرتے ہیں تو خدا آپ کو اور زیادہ نوازتا ہے. ہمیشہ اچھی اور مثبت سوچ رکھیے کہ انشاءاللہ مجھے آئندہ بھی نعمتیں ملتی رہیں گی. اگر آپ ہمیشہ بیمار ہونے کا خیال یعنی اپنی بیماری کے بارے میں بار بار دہراتے رہیں گے تو آپ کو کبھی صحت نہیں مل سکتی. صحت مند ہونے کے لیے صحت مند اور پر امید خیالات کا ہونا ضروری ہے. پتہ ہے نا، مایوسی کفر ہے. اسی طرح آپ کو دولت نہیں مل سکتی اگر آپ ہمیشہ اپنی توجہ اپنی غریبی پر مرکوز رکھتے ہیں. اگر آپ ہمیشہ اپنی مایوسی، محرومی اور دکھوں تکلیفوں کا ہی سوچتے رہتے ہیں تو آپ کو کبھی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. مثبت سوچوں اور خیالات کے ساتھ زندگی بسر کیجیے. خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کیجیے اور جو نہیں ملا اس کے لیے دعا کیجیے. خوشی، دولت اور صحت ہمیشہ ایسے آدمیوں کو ملتی ہے جو اپنے ذہن کو ایسے ہی مثبت خیالات سے روشن رکھتے ہیں. آخر میں دعا ہے کہ اللہ اس کائنات میں آپ جو چاہیں وہ آپ کو عطا فرمائے اور آخرت کے بارے میں سوچنے کی توفیق کے ساتھ عمل کرنے کی ہمت بھی عطا فرمائے. آپ کو نیک، اچھا، خوش اخلاق اور پاکباز بنائے. لوگوں کو معاف کرنے والا، صبر اور شکر کرنے والا اور مثبت سوچ رکھنے کے ساتھ خدا سے تعلق قائم کرنے والا بنا دے. انہی الفاظ پر اپنی آج کی گفتگو ختم کرتا ہوں. اس کو تحریری شکل دے دیے. جو ساتھی بات کو نہ سمجھ پائے ہوں وہ کیسٹ لے لیں یا مجھ سے مشورہ کر لیں یا اس کی فوٹو اسٹیٹ کرا لیں. اگر اس کو مناسب سمجھتے ہیں تو اس کو چند صفحات بنیں گے، 24-25 صفحات ہیں، 12 صفحات 24 صفحات یعنی 12 ورق کے اوپر ایک چھوٹا سا کتابچہ بن جائے گا کہ ہم اپنے مقاصد اور منازل کیسے حاصل کریں. اگر یہ گفتگو لمبی ہو گئی ہو، اس میں جو اصل چیز تھی، جو سینٹرل آئیڈیا تھا وہ سمجھنا چاہیں تو پھر مختلف اوقات میں پھر ہم اس پر گفتگو کر لیں گے. اب نہ جانے میں خالی زبانی کہتا تو اتنا ہی بولتا یا اس سے زیادہ بولتا یا اس سے ادھر ادھر ہو جاتا. اس لیے میں نے اس کو کہا کہ میں آپ کے سامنے لکھ لوں کہ ٹو دی پوائنٹ بات ہو جائے. سب سے اہم بات دعا، یقین اور تصور ہے. 3 چیزیں بالکل ایسے ہی کہ جیسے میں بچپن میں سوچتا تھا کہ میری ماں، اللہ انہیں کروٹ جنت نصیب کرے، میری ماں رحمۃ اللہ تعالی علیہا جب مجھے بچپن میں واقعات سناتی تھی تو 2 باتیں میرے ذہن میں پیدا ہوتی تھی کہ ایک یا تو میں بابا بن جاؤں، کہ بابا اتنا عظیم شخصیت ہوتی ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے اور
اللہ تعالیٰ اس پر کرم فرماتا ہے، وہ اللہ سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے، ترک دنیا کر دیتا ہے، دنیا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کو اللہ کے ذکر میں اتنی لذت ملتی ہے، اتنا خوش اور مسرور ہوتا ہے کہ تم سوچو خالد کہ اگر تمہیں کوئی بڑا آدمی مل جائے، کوئی ایکٹر مل جائے، کوئی جو ٹی وی پہ دکھائی دیتا ہے وہ آدمی مل جائے تو تمہیں کتنی خوشی ہوگی کہ تم اس سے ملاقات کر کے آئے، گھر پر آ کر بتاؤ گے کہ فلاں سے تمہاری ملاقات ہو۔ تو پھر ان سب کو جس نے بنایا ہے، جو اس کائنات کا سب سے بڑا ہے، اگر وہ کسی کو مل جائے کہ کسی سے اس کا تعلق ہو جائے، کوئی اس سے گفتگو کرنے لگے، اس سے قربت ہو جائے، اس سے دوستی ہو جائے، لوگ اسے اس کا دوست کہنے لگے، تسنیم کو کہیں کہ یہ ارباب رحیم کا دوست ہے، فواد کو کہیں کہ وہ بابر غوری سے ان کی دوستی ہے، عادل صدیقی سے، عمران فاروق سے ان کی دوستی ہے، شجاعت سے ان کی دوستی ہے، کہیں تو مطلب آدمی کو بھی اچھا لگتا ہے نا کہ ہاں دیکھو یار، اور پھر جس کی جس سے دوستی ہوتی ہے تو وہی بڑے بڑے کام نکلواتا ہے۔ تو اگر تمہیں کوئی یہ کہیں یہ خدا کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے، اللہ کا دوست کسے کہتے ہیں؟ ولی اللہ کو کہتے ہیں نا، بابا کو کہتے ہیں نا۔ تو میرے ذہن میں خاکہ تھا، یا میں فوجی ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، میں اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو، میری گردن کٹ جائے۔ وہ جذبہ ابھی تک موجود ہے، جاتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، دم دھڑک کے کرتا ہوں، افغانستان، عراق، ایران، یہ سب مجھے واقعات سارے تڑپاتے رہتے ہیں سن کے کہ اے اللہ بس میں تیرے راستے میں، اپنے ساتھیوں کے لیے بھی دعا کرتا ہوں نا، جذبہ شوق شہادت کہ اللہ میں تیرے راستے میں اپنی جان قربان کر دوں۔ تو وہ تو نہیں ہو سکا ابھی تک، ہو سکتا ہے کہیں گولی وولی لگ جائے، شہید بھی ہو جاؤں، ہے تصور ذہن کے اندر کہ ایسے مر جاؤں تو کتنا اچھا ہوگا، کوئی بستر پہ مرتا ہے، کوئی کیسے، اور میں اللہ تیرے راستے میں مر جاؤں۔ تو وہ جو تصور تھا نا، وہ کسی نہ کسی صورت میں، جب پینٹ شرٹ پہنتا تھا، جب کالج جاتا تھا، یونیورسٹی جاتا تھا، پھر بھی ذہن میں تھا بابا کا تصور۔ تو اب گھوم پھر کے دیکھو نا، وہ تصور کتنا واضح ہو گیا کہ میں تہبند باندھے بیٹھا ہوں۔ آج میں نے جو بال کٹوائے نا، میں نے اس کو بال والے کو کچھ نہیں کہا تھا، میں بہت دن سے عام سے بال کٹوا رہا تھا جیسے تم لوگ کٹواتے ہو نا، کیونکہ ہر سال وہ ربیع الاول میں وہ بال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو ہی جاتے ہیں، ربیع الاول یا آگے دوسرے تیسرے مہینے میں، جب ہر مکے اور مدینے جاتے ہیں، مکے میں عمرے کے بعد تو وہ گنجا ہو ہی جاتا ہے، تو مجھے جیسے بال کاٹ دو۔ آج اس نے نائی نے، میں باتیں کرتا رہا، خود بخود اسلامی بال کاٹ دیے، گول گول پٹھانوں جیسے لگ رہے ہیں مجھے، وہی جو ہوتے ہیں نا کانوں تک۔ میں نے کہا، گھر والوں نے کہا یہ کیسے؟ میں نے کہا ایسے رکھتا تو ایسے ہی تھا نا پہلے، یہ تو وہ ٹی وی پہ جانے لگا تو الطاف نے خود ہی کاٹ کے عام آدمیوں کی طرح کر دیے، یا ماڈرن مولانا لوگوں کی طرح کر دیے۔ تو ذہن میں خاکہ تصور ہوتا ہے، میرے ذہن میں تھا اگر میں بابا نہیں بنتا تو جو بولنے کی قوت اور طاقت تھی، اس کے حوالے سے سوچتا تھا میں جرنلسٹ بنوں، صحافی بنوں، اخبار میں لکھوں یا ٹی وی پر آؤں۔ کالج کے زمانے میں میں نے بزم طلبہ جوائن کی، اور میں ریڈیو کے اوپر میں نے اینکر بن کے پروگرام پیش کیے۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا کر دیا نا، وہ خاکہ تھا نا، اس کی واضح شکل کیسے ہوئی میرے سامنے آئی کہ میں ٹیلی ویژن پہ بھی پروگرام کر رہا ہوں، اور میں اخبار کے اندر بھی مضمون لکھ رہا ہوں، ہے نا۔ یہ رکھے میں اخبار، یہ بھی تازہ پرسوں درسوں کا مضمون ہے کہ یہ تو ہونا تھا، جو شکست ہوئی ہے نا قافلی کو، یہ تو ہونا تھا، اب کیا ہوگا، حکومت کیسے بنے گی۔ اس میں نے پیپلز پارٹی کو مشورہ دیا اور نون لیگ کو مشورہ دیا کہ وہ ایم کیو ایم کو ساتھ ملا کے حکومت بنائے، اگر وہ سندھ میں امن چاہتی ہے، پائیدار امن، شہری علاقوں کے اندر، مطلب تعصبات سے بالاتر ہو کر، جو میرے نزدیک صحیح مشورہ تھا۔ تو اس طرح میں مضامین لکھ رہا ہوں، جو ذہن میں سوچتا تھا، میں کسی کا سنتا نا کہ وہ فلاں نہیں آئے، انہوں نے کہا جی ہاں وہ فلاں اسلام آباد گئے ہوئے، فلاں دبئی گئے ہوئے، میں کہتا ہوں یار یہ لوگ کیسے چلے آتے ہیں، مجھ سے ٹھٹا بھی نہیں جاتا، نہ میرے پاس اتنے پیسے ہوتے۔ اے اللہ، ہے تو ذہن میں یہ کہ کاش میرے ساتھ بھی ایسا ہو کہ میں بھی